آج ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت میں شامل پروگرام پرعزم پاکستان آج ٹی وی اور وفاقی وزارت اطلاعات کی مشترکہ کاوش سے ترتیب دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے عوام کو جان بچانے اور انہیں ایک نظر نہ آنے والے خطرے سے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ہم اور ہمارے اہل خانہ محفوظ رہ سکیں۔ اس کی وجہ سے دنیا بھر کی طرح ہمارے ہاں بھی روزمرہ کاروباری زندگی متاثر ہوا۔ بہت سے ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے افراد سے روزگار جو ہے وہ چھن گیا اور وہ بے روزگار ہو گئے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تنگ دستی کا شکار ہونے والے افراد کی معاشی بحالی کے لیے رفاہی ادارے کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے باعث ہونے والے معاشی نقصان کا اثر ایک عام آدمی کی زندگی پر کیسے پڑا اور ان اثرات کو کم کر کے عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان۔ جی میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ کراچی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گی حمیرہ بچل صاحبہ، جن کا ادارہ روشن پاکستان اکیڈمی کرونا سے متاثرہ افراد میں راشن اور دیگر ضروریات زندگی تقسیم کر رہا ہے، جو قابل ستائش ہے۔ اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ لاکھوں افراد کو بلا سود قرضوں کے ذریعے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے والے جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ان کا ادارہ بھی کرونا وائرس کے نتیجے میں جو بے روزگار ہونے والے افراد ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ جی میں بالکل ایڈ کرتی چلوں کہ اسلام آباد بھی بالکل پیچھے نہیں، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے معروف کالم نگار اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل جناب خورشید ندیم صاحب۔ پروگرام کا آغاز ہم ایک عوامی سروے سے کریں گے، جس سے آپ سے ایک سوال کیا جائے گا۔ آپ کا جواب ہاں یا نہیں کی صورت میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ کیا لاک ڈاؤن سے متاثرہ غربا اور مساکین کی بحالی صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اگر آپ کا انتخاب ہاں ہے تو 1 ٹائپ کریں، اور اگر آپ کا انتخاب نہیں ہے تو 2 لکھ کر 4473 پر SMS کریں۔ پرعزم پاکستان۔ جی پرعزم پاکستان، ابھی آپ نے سوال دیکھا، میں وہ سوال ریپیٹ کر رہی ہوں۔ کیا لاک ڈاؤن سے متاثرہ غربا و مساکین کی بحالی صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کا انتخاب ہاں ہے تو 1 ٹائپ کریں، اور اگر آپ کا انتخاب نہیں ہے تو 2 لکھ کر 4473 پر SMS کر دیں۔ آپ آج ٹی وی کے ٹویٹر اور فیس بک پیج کے ذریعے بھی اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے مستند اعداد و شمار اور ہدایت کے لیے حکومت پاکستان کی ویب سائٹ covid.gov.pk پر وزٹ کریں اور اپنے اسمارٹ فون پر COVID-19 GOV کی اپلیکیشن کو انسٹال کیجیے۔ جی مہمانوں سے سوالات کے حوالے سے ہم حمیرہ بچل صاحبہ سے جب وہ اسٹوڈیو میں آئیں گی تو میں پوچھوں گی۔ فرحان پہلا سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ جی تھینک یو ریما، بہت شکریہ۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، جی بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے، اور ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کرونا سے جو معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان سے عام آدمی کی زندگی کو بچانا کیا صرف حکومت ہی کی ذمہ داری ہے، یا اس کے لیے صاحب حیثیت افراد کو بھی آگے آنا چاہیے؟ متاثر افراد کے لیے ہمارے ملک میں جو رفاہی ادارے ہیں وہ کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ جی پہلے تو میں آپ کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور پھر خورشید ندیم صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن کا خوبصورت قلم جو ہے وہ تن مردہ میں روح پھونکتا ہے، اور میں اس سے بہت ہی انسپیریشن لیتا ہوں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا صرف یہ حکومت کی ذمہ داری ہے؟ ہرگز نہیں، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں بڑھ کر فرد کی ذمہ داری ہے اور ہمارے پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ ریاست جو ہے وہ وجود میں کیسے آتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا ایک بنیادی اکائی تو فرد ہے۔ افراد ملتے ہیں تو معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی بڑی آفت آتی ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے قومی سطح کا، تو اس میں پھر وہ معاشرے کے جو بنیادی
رکن اور اجزاء ہیں ان کو مل کر یہ اس مصیبت کا اس مسئلہ کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام ذرا میکرو لیول کا کام ہوتا ہے۔ حکومت کو جو صحت کی سہولیات فراہم کرنی چاہیے، حکومت کو معاشی جو بحالی کی ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ پوسٹ کرونا صورتحال میں کس طرح سے ملک کی صورتحال کو سیاسی، سماجی اور معاشی صورت کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ ابتدائی طور پر، فوری طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا ایک کردار ہونا چاہیے، سول سوسائٹی کا، این جی اوز کا اور افراد کا اور محلے کی سطح پر لوگوں کا، اور وہ ادارے جو براہ راست حکومت سے منسلک نہیں ہیں۔ تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جب خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ تو بعد میں گھنٹے بعد پہنچتا ہے، پانی کی پہلی بالٹی جو اٹھا کر ہمسایہ ہی وہاں پر پہنچتا ہے۔ جی، تو اس لیے بہت اچھی بات کی آپ نے۔ مصیبت میں بھی سب سے بڑی بات جی اس مصیبت میں بھی سب سے پہلے ہمسائے کو دیکھنا ہے کہ میرا ہمسایہ محفوظ ہے، کیا وہ بھوکا تو نہیں ہے، کیا وہ مصیبت کا شکار تو نہیں ہے۔ یوں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمسائیگی کے کتنے زیادہ حقوق ہمارے دین کے اعتبار سے بتائے جاتے ہیں۔ تو ہمسائے کے بعد پھر پورے محلے کی ذمہ داری ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں ایک ادارہ ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں یا چرچ کہتے ہیں یا کوئی اور ہے، تو وہاں پر ایک بہت اچھے لوگ بیٹھتے ہیں جو مسجد کے معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ تو پھر ان کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں 200-400 گھر جو اس محلے میں رہتے ہیں، وہاں پر کوئی ایسا بھوکا شخص تو نہیں ہے جس کی اس کے ہمسائے بھی مدد نہیں کر سکے۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ اگر ایک شہر میں ایک بستی بہت امیر ہے اور اسی شہر میں ایک غریب اور کچی بستی ہے، تو اس بستی کے درمیان، دونوں بستیوں کے درمیان بھی مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ اگر یہ آپ مرحلہ وائز جیسے تینوں چیزیں دیکھیں کہ ہمسایہ، محلہ اور پھر بستی سے بستی تک محبت اور اخوت کا پیغام، تو پھر کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی شخص جو ہے وہ رات کو یہ کہہ کے آنسو نہیں بہائے گا کہ اس بھرے شہر میں کسی شخص نے مجھے کندھا فراہم نہیں کیا جہاں پہ میں سر رکھ سکوں۔ تو یہ ہے میرا پہلا نقطہ۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ بہت سارے سماجی ادارے ہیں جو اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو سماجی شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ان کا پروون کریڈٹ ریکارڈ، ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو ایسے ادارے پاکستان میں گلی محلوں سے لے کر بستیوں اور صوبائی اور قومی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ سیلانی ہے، الخدمت ہے، اخوت ہے اور بہت سارے اور ادارے۔ تو یہ جو باقی اوپر کی سطح پر پھر جو گیپس رہ جاتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ حکومت کا نعم البدل نہیں ہیں یہ ادارے، لیکن یہ حکومت کے کام کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جہاں کہیں حکومت نہیں پہنچ پاتی وہاں پر یہ پہنچ پاتے ہیں۔ تو پھر اس میں ان اداروں کے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت سارے ان کے ہم رکاب ہوتے ہیں جو لوگ، یہ ادارے سیاست سے اور کسی بھی طرح کی تمیز سے بلند ہو کے کام کرتے ہیں، ان میں شفافیت ہوتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی شخص حکومت کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتا تو پھر ان اداروں کے توسط سے کام کرتا ہے۔ تو یہ ایک پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی ریلیشن شپ بھی چاہیے اور سماجی شعبہ میں کام کرنے والے اداروں کی بھی چاہیے، اور پھر فرد کی بھی ایک اس میں ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں تو آپ کو ایک اور بات کہوں گا کہ یہ ایک جنگ ہے کرونا کے خلاف، یہ کوئی جو محاذ آرائی ہو رہی ہے، یہ ایک جنگ ہے، اور جنگ جو ہے وہ قومیں جیتتی ہیں، جنگ حکومت نہیں جیت سکتی اکیلے یا تنہا۔ تو اس میں ہم سب کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں جب تک ہم شریک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس بڑی مشکل سے ہم نجات نہیں پائیں گے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے نے یہ جو پچھلے دنوں میں جو رسپانس آیا ہے، پوری دنیا میں شاید ایسا رسپانس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ انٹوورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی رائٹس نہیں ہوئے، جس طرح سے لوگوں میں یہ غربت کا شکار ہوئے ہیں، محرومی کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن گلی محلوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی عبدالستار عیدھی بیٹھا ہوا ہے جو اپنے انیشیٹو پر اپنا کشکول گدائی اٹھا کر نکلتا ہے اور خلق خدا کی خیر کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی، وسائل کی قربانی۔ تو یہ ہماری قوم نے ہمیشہ مشکل کے وقت ثابت کیا ہے کہ ہم اس وقت ہر طرح کے سیاسی اور فرقہ وارانہ اور علاقائی جو امتیازات ہیں ان سے بلند ہو کر ہم یکجا ہو جاتے ہیں
اور پھر تبھی ہم اس آفت کا مقابلہ کر پاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف حکومت کے وسائل جو ہیں وہ اس کافی ہوں کہ ان لوگوں کو جو ہے جو بھی مشکل کا شکار ہیں ان کو یہ احساس مل سکے کہ وہ تنہا نہیں ہیں اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور پرعزم پاکستان پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک دینی، سماجی، معاشرتی ہر طرح کی جو بھی معلومات ہیں وہ صحیح طرح سے پہنچائی جائیں۔ میں خورشید ندیم صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، آپ کے قلم کی تعریف ڈاکٹر صاحب نے کی اور ہم سب مداح ہیں آپ کے لکھنے کے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے دین کے کیا احکامات ہیں، اور موجودہ وبائی حالات کے تناظر میں جو ضرورت مند لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو کیا صدقات اور زکوٰۃ کی رقم ہی ان لوگوں کے لیے کافی ہوگی، یا حکومت کو یا باقی اداروں کو بھی اپنا اپنا حصے کا کام کرنا ہوگا؟ آپ کا بہت شکریہ، اس نیک کام میں آپ نے مجھے بھی شریک کیا، اور ہم لکھنے والے دراصل خواب دیکھتے ہیں، اور ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں میں رنگ بھرتے ہیں، اس کی تعبیر دیتے ہیں معاشرے کو۔ یہ لوگ بہت ہماری سوسائٹی کے لیے اس کا اثاثہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کے حوصلے کو بڑھایا ہے، اور اس سوسائٹی کا وہ جو پوٹینشیل ہے اخلاقی اس کو نمایاں کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ یہ کام نہ کرتے تو شاید ہم یہ نہ جان پاتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی نیکی ہے، کتنا خیر ہے، اور اس کو اگر کوئی صاحب خیر سمیٹنا چاہے تو کیسے گل و گلزار ہو سکتی ہے یہ سرزمین۔ آپ نے جو سوال کیا، دیکھیے یہ جو سوسائٹی ہے اصل سماجی ادارہ یہی ہے، حکومت یا ریاست کو اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ سماج کے اندر جو اخلاقی پوٹینشیل پایا جاتا ہے، جو اس کے اندر معاشی پوٹینشیل پایا جاتا ہے، اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے حکومتوں کے اندر۔ تو سماج جب اپنے نظام اقدار کا دفاع کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ خیر پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو حکومتوں کی تبدیلی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ خیر ہمارے دین کے اندر، جیسا ابھی آپ نے سوال بھی کیا، وہ خیر چھپا ہوا ہے ہمارے دین کے اندر، اور اس نے ہم کو سکھایا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق کی اساس نماز ہے، اور انسانوں کی انسان کے ساتھ تعلق کی اساس انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے تو اصل میں اس بات سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں، جو متقین ہیں، ان کی علامت بتاتا ہے کہ الذین ینفقون، کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو دیکھیے اس سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جتنے انسان ہیں ان کو اللہ نے جو وسائل دے رکھے ہیں وہ ہم نے دے رکھے ہیں، اور ہم نے اس لیے دیے ہیں کہ ہم یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں سے انسانوں پہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ جو تعلق دینی اعتبار سے قائم ہوتا ہے وہ انفاق سے قائم ہوتا ہے، کہ میں اپنے وسائل میں، اپنی چیزوں میں لوگوں کو شریک کروں، اور اگر میں شریک نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کے اندر خیانت کر رہا ہوں۔ وہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ للسائلین فی مال حق، تمہارے مال میں سائلوں کے لیے حق رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایسا سمجھیے کہ جیسے ہم کسی بچے کو آزماتے ہیں، اس کو اپنے پیسوں سے ٹافیاں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک تم نے اپنی بہن کو دینا ہے، ایک اپنے بھائی کو دینا ہے، اور ہم اصل میں یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ اس کا ظرف کتنا ہے۔ وہ ٹافیاں اس کی نہیں ہیں، وہ ہماری دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے ظرف کو آزماتا ہوں، میں دیتا ہوں ان کو، اور پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے بچوں پر، میری اولاد پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ تو اللہ لوگوں کو دیکھ کے یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کنبے پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دین میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہر جو آپ کے کاموں میں کمی رہ جاتی ہے اس کا صلہ یہ بتایا کہ تم انسانوں پہ خرچ کرو۔ روزہ رکھتے ہوئے کوئی کمی آ گئی تو کہا اچھا اتنا کفارہ ادا کر دو، کوئی اور غلطی ہو گئی تو اچھا اتنے مال میں سے لوگوں میں خرچ کر دو، اس سے یہ یا اللہ کوتاہی ہوگی، اچھا فلاں غلام کو تم آزاد کر دو۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے قدم قدم پر ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے مال کو انسانوں پہ خرچ ہونا چاہیے، انسانوں پہ صرف ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ محض حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پوری ریاست کی ذمہ داری ہے اور پوری معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ وہ صاحبان وسائل جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ مال اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے دیا ہے، وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں، لیکن اللہ نے اصل میں ان کو اس آزمائش میں ڈالا ہے کہ جب کبھی صورتحال ایسی پیدا ہو
اس کے بندوں کو ان کے مال کی ضرورت ہو تو وہ کس فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اللہ اس کو آزمانا چاہتا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے میں اس کے بدلے میں اس کو کتنے گناہ کر کے دیتا ہوں. وہ اللہ نے قرآن مجید میں مثال دی ہے کہ کیسے ایک بیج ہے, اس بیج کے اندر ایک پودے کے اندر ایک سٹے کے اندر کتنے دانے اور ایک کتنے سٹے اور ایک سٹے میں کتنے دانے اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میری راہ میں انفاق کرتا ہے میں اس کے مال کو ایسے دنیا میں بھی بڑھاتا ہوں اور آخرت میں بھی اس کے اجر کو بڑھاتا ہوں. تو یہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, یہ محض حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. صاحبان وسائل کی بالخصوص ذمہ داری ہے وہ اپنے وسائل میں سے اس مشکل موقع میں ان لوگوں کی مدد کریں جو اب کما نہیں سکتے, جو روزگار جن کے بند ہو گئے, یا جو اپنے خاص طور پہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی دن طرف توجہ دلاتے ہیں, ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں جی, جو اب دکانیں بند ہو گئیں, جو بازار میں نہیں جا سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اب موقع ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس آزمائش میں سے ہم پورے اتریں. اللہ نے ہم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں اس کے بندوں پر, اس کے محروم طبقات پر. اور میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید نے جہاں زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا. اس میں مسکین ہیں, اس میں فقراء ہیں, اس کے اندر قیدی ہیں, اس کے اندر مسافر ہیں, اس کے اندر فی سبیل اللہ کی ساری مدیں شامل اللہ نے کر دی ہیں. جی تو بالکل, یہ ساری چیزیں اس وقت ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بھی ایک بڑی نیکی کا کام کیا کہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا, لوگوں کو توجہ دلائی. اور ڈاکٹر امجد ثاقب تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ تو عام حالات میں بھی سوسائٹی کے اس پوٹینشیل کو نمایاں کرتے ہیں اور ان کا کام بتاتا ہے اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے, یہ آزمائش ہے, یہ صرف حکومت کی آزمائش نہیں ہے, یہ صاحبان مسائل لوگوں کی آزمائش ہے کہ وہ کس حد تک اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب, آپ بہت اہم اور آپ کے تجربے کی روشنی میں جو کچھ آپ نے کہا یقیناً یہ تمام سننے والوں کو اس چیز کا احساس بھی ہوگا اور وہ اس پر عمل بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایک سوال. ابھی خورشید صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ کار خیر میں مسلسل حصہ ڈالتے جا رہے ہیں, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثرہ وہ والے افراد جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے, اور کیا آپ کا ادارہ بھی اس سلسلے میں کوئی کام کر رہا ہے؟ جی اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ الحمدللہ ہم نے ایک بڑی خوبصورت پروڈکٹ ایک ڈیزائن کی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, ایسے افراد جو 30-40 ہزار روپے ماہانہ کما رہے تھے کرونا سے پہلے, اس وبا سے پہلے, کسی کی کوئی ورک شاپ تھی, کسی کا کوئی گروسری سٹور تھا, کوئی خاتون بیوٹی پارلر چلاتی تھی, تو یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار چل رہے تھے جی. اب سڈنلی اس آفت کی وجہ سے یہ کاروبار جو ہیں یہ موقوف ہو گئے, بند ہو گئے. تو اب مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا تو ان لوگوں کے پاس جو ایسٹ تھے اب وہ بھی بکنے پہ آ گئے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بڑی مشکل میں ہیں. تو ہم نے کہا کہ ان کے لیے بھی ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے کہ 12 ملین افراد کو تو حکومت نے 12 ہزار روپے دے دیا, لیکن یہ جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے اکثر یہ نہیں چاہتے کہ وہ راشن لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں, کیونکہ وہ تو کام بیواؤں کے لیے ہے یا معذور افراد کے لیے ہے یا عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ہے. تو ہم نے کہا کہ ان لوگوں کو اگر ہم 10, 15, 20 ہزار روپے قرض حسن کے طور پر دے دیں اور انہیں کہیں کہ اس سے اپنا کچن چلائیں مہینہ 1.5 مہینہ, اور جب پھر دوبارہ سے یہ اکنامک ایکٹیویٹی ریسٹور ہوگی, پھر سے کاروبار شروع ہوگا, پھر سے زندگی کی گہما گہمی شروع ہو جائے گی, تو پھر آپ کا دکان کھل جائے گی, آپ کی ورک شاپ کھل جائے گی, پھر سے آپ 30, 40, 50 ہزار روپے اللہ تعالیٰ برکت دے گا تو اس سے بھی بڑھ کر کمانا شروع کریں گے. تو پھر اس وقت آپ یہ 15-20 ہزار روپے کی جو رقم ہے وہ 500, 700, 1000 روپے مہینہ کے اعتبار سے آپ واپس کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ جو کام, یہ جو پروڈکٹ ڈیزائن کی ہے, اس میں عزت نفس بھی ہے, اس میں وقار بھی ہے, اس میں رفاقت بھی ہے, اس میں اخوت اور بھائی چارہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت معذرت سے کہ میں آپ کو کیونکہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو آپ اپنی بات کو مکمل کیجیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ حمیرہ بچل صاحبہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گی, اور بریک پر جاتے وقت ہم آپ کو قاسم علی شاہ صاحب کا ایک پیغام سنا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس پر آج ہی سے عمل کریں گے.
बारान रहमत में एक बार फिर सभी को खुश आमदीद। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं पुरअज़्म पाकिस्तान। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया अभी हुमैरा बचल साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। आपका इदारा रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन जो कोरोना से मुतासर अफराद में राशन की तकसीम का काम और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है तकसीम कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा साहिबा मैं आपकी तरफ आऊँगी, मगर डॉक्टर साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। हाँ जी, तो मैं अर्ज़ यही कर रहा था कि हम ऐसे लोगों को जो पहले से कारोबार करते हैं और इस कारोबार की बंदिश की वजह से तंगदस्ती का शिकार हो रहे हैं और उनके एसेट्स बिक रहे हैं, उनका घर का सामान तो चलो अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन उनके कारोबार के सामान, एक खातून मुझे मिली, उसका ब्यूटी पार्लर था, कहने कि जी मैं तो अपनी कुर्सी और बेचने लगी हूँ, न जाने उस बात ये पैसे कहाँ से मिलेंगे और मैं कारोबार कैसे शुरू करूँगी। तो उसके लिए हमने एक ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। हमने उन्हें कहा कि 10, 20, 30 हज़ार रुपये उनको कर्ज़ हसन दे दिया जाए और यूँ वो अपने घर का सिलसिला चलाते रहें और उसके बाद वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। तो मैं ये कह रहा था कि 12 मिलियन अफराद तक तो हुकूमत पहुँची है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ऊपर ये 2-3 मिलियन घराने ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जी। तो इनका हाथ थामने के लिए हमें सोसाइटी की सतह पर भी काम करना चाहिए और हुकूमत को भी इनके बारे में सोचना चाहिए कि एक बिला सूद कर्ज़ा की स्कीम शुरू की जाए जिसमें इन लोगों को ये एहसास हो कि वो भी कोई और है जो उनके लिए भी सोचता है। वरना होगा क्या कि ये जो 3 मिलियन घराने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ख़त अफलास से नीचे चले जाएं और फिर कल हमें इनके लिए भी एहसास प्रोग्राम के तवस्सुत से इनकी मदद करना पड़े। तो ये दुनिया में आप देखें, फ्रांस में आप देखें, यूरोप में आप देखें कि वहाँ पर भी हुकूमतों ने जो इंटरेस्ट रेट्स को ज़ीरो कर दिया है। यानी जब गैर मामूली सूरत हाल होती है तो इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए और फ़र्द की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए या उसको कारोबार पर आमादा करने के लिए या उसकी जो समाजी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज़ हसन ही दिया जाता है। और ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ है कि हमारा दीन तो पहले दिन से ही ये कहता है कि सदका की 10 नेकियां हैं और कर्ज़ हसन की 18 नेकियां हैं जी। यानी हमारा दीन, हमारी रवायत और हमारे जो तारीख़ है और जो हमारे बाहमी मेल जोल होते हैं उसमें कर्ज़ हसन एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। आप भी लोगों को 10-20 हज़ार रुपये देते हैं और उतना ही वापस लेते हैं। तो ये एक मौका ऐसा भी है कि इसमें हम राशन भी दें, खाना भी खिलाएं, सहारा भी बने, हमसाये का भी ख्याल रखें और फिर जो है एहसास प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को गले से लगाने का अमल भी जारी रहे। और क्या ही अच्छा हो कि हम कर्ज़ हसन की इस देरीना और गुमगश्ता रवायत को फिर से सीने से लगाएं और किसी शख्स को जाके कहें कि क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक और रास्ता है जिस पर हम फ़र्द की हैसियत से भी और इज्तिमा की हैसियत से भी अमल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनकी निशानदेही की। हुमैरा बचल साहिबा मैं आपसे पूछूंगी, पहले तो आप ये बताइए कि क्या वाकई कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मुतासिर हुए, और अगर तो उनकी ज़िंदगी की क्या बेसिक ज़रूरियात हैं और आप लोग कैसे उसको पूरा कर रहे हैं? बेसिकली हम जिन इलाकों में काम कर रहे हैं वो मोस्टली कच्ची बस्तियां हैं, गांव देहात हैं। वहाँ पे तो ऑलरेडी लोग जो है वो सतह गुर्बत की लकीर के नीचे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर बहुत सारे घरों की मैं मिसालें दूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद रोज़ अगर जुड़िया बाज़ार या कबाड़ी मार्केट जाके रोज़ अगर कुछ कमा के लाते तो उनके घर का चूल्हा जलता था और वो ख़ुद भी खाते थे और जिस गधा गाड़ी पे वो मजदूरी करने जाते थे उस जानवर को भी चारा देते थे। तो जब ये शुरू में जब ये लॉकडाउन हुआ और वेरी नेक्स्ट डे ही लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अब तो हम जो है ना 70-60 प्लस डेज़ गुजर चुके हैं, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो ना सिर्फ लोगों के खाने पीने के मसाइल हैं बल्कि घरों में बीमार लोग मौजूद हैं जिनकी अद्वियात के मसाइल हैं जो डेली बेसिस पे जो है ना मेडिसिन के ऊपर हैं, हामला ख़वातीन हैं, दरवाजे पे बंधा हुआ वो जानवर है जो उनका ज़रिए माश था वो भी उनके ऊपर एक तरीके से बोझ बन के खड़ा हो गया है। बहुत सारे ऐसे छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी जो स्कूल टीचर्स हैं इस वक्त वो इतनी बुरी कंडीशन में हैं कि वो लाइनों में लग के जो है वो 10 किलो आटे के लिए भी खड़ी हैं कि वो किसी तरीके से अपने बच्चों को फीड कर सकें। तो बहुत सिचुएशन बुरी है, बहुत हालत बुरी है। जितना कहा जाए, जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि हम एक फ़ेज़ में एक गांव में जाके अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो 10 किलो आटा एक हफ़्ते में ख़त्म हो रहा है, वो लोग फिर से खड़े हो रहे हैं और फिर से उस जगह से रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ये मतलब बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि मैं कल ही एक फील्ड के अंदर गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, तो
بچوں کو تو نہیں پتا نا، جیسے ہم جن کچی بستیوں میں کام کرتے ہیں وہاں پہ جو عید کا جوڑا آتا ہے وہ سال کا ایک ہی واحد جوڑا ہوتا ہے. تو وہ جب بچے ارد گرد جمع ہوئے اور پوچھنے لگے کہ آپ راشن بانٹنے آئے ہیں تو کپڑے بھی لائیں گے، کیونکہ امی ابو نے کہا ہے کہ اس عید پہ نیا جوڑا نہیں ملے گا. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو فیلڈ میں لاجواب کر دیتے ہیں. تو بہت سچویشن بری ہے علاقوں کے اندر. جی ہمیرا بچل صاحبہ، آپ نے ایسی دل سوز قسم کی باتیں کہ واقعی دل ہل گیا ہے کہ بچوں کو تو نہیں معلوم کہ اس وقت کیا سچویشن ہے، پوری دنیا میں کیا حالات ہیں اور پاکستان کس طرح کی مشکل سے گزر رہا ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ کلیکٹیولی اگر ہم سب لوگ مل کر یہ ارادہ کر لیں کہ اس مشکل وقت کو ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیکھ کر گزارنا ہے، تو مجھے امید ہے اور یقین ہے اور ایمان کامل ہے کہ اللہ کی رحمت سے یقیناً ہم اس مشکل گھڑی کو گزار لیں گے، آسانی سے گزار لیں گے. جی فرحان. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ نے جو بات بچل صاحبہ نے کی بہت خوبصورت کی کہ وہ جو ایک جوڑا ہوتا ہے عید کا، وہ شاید ان کی پورے سال کا پہلا جوڑا ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں خورشید ندیم صاحب کی طرف آؤں سوال لے کر، ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، اور خاص طور پر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، آپ جس طرح سے کام کریں، میرا ایک پیغام، جب بھی آپ کسی کو قرض حسنہ دیں تو میرا ایک پیغام ان کو ضرور دیجیے گا کہ جب بھی آپ کی کوئی ہیلپ کرے تو اس اماؤنٹ کے اندر تھوڑا سا بچا کے خود وہ کسی کی ہیلپ کر دیں، تو اگلے دن سے وہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی طرح ہی دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے، لینے والے نہیں بنیں گے. جزاک اللہ. ساتھ ہی خورشید ندیم صاحب سے یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہماری پاکستانی قوم ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے. تو یہ بتائیے کہ ہمارے ان احتیاط پر، اب جو یہ حالات ہیں، ان احتیاط پر سب سے پہلا حق کس کا ہے، اور کیا ہم ان کو جب تک ہم ان کی ضروریات کو جان نہ لیں اور جب تک مستحق افراد کی شناخت نہ ہو جائے، اس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. دین نے ہمیں ایک ترتیب سکھائی ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم خاندان کی سطح پہ، عزیز و اقارب کی سطح پہ سوچنا شروع کریں اور پھر اس دائرے دیتے چلیں، میں، میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے محلے میں رہنے والے، اگر میں اس ترتیب کے ساتھ اپنے دائرے کو وسعت دیتا چلا جاؤں تو یہ سب سے بہتر ترتیب ہے لوگوں کی مدد کرنے کی. اس لیے کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو شاید صدقات آپ نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن دین کا کہنا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قریبی ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ سفید پوش گھرانوں میں لوگ، مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. ان کی انا، ان کی عزت، ان کا وقار کے راستے میں حائل ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں. اور یقیناً بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اپنے گھر میں سمٹا رہے گا، اپنے وسائل میں الجھا رہے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پہ نظر رکھیں، اور جو زیادہ قریب ہوتا ہے ظاہر ہم اس کے حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں. اس لیے زیادہ بہتر ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنے قریب سے شروع کریں، نیکی کا کام، انفاق کی سبیل اللہ کا کام، اور پھر اس دائرے کو بڑھاتے چلیں. دینی نقطہ نظر سے زکوٰۃ اگرچہ ریاست لیتی ہے اور یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ سب سے زکوٰۃ لے کے پھر اپنی ترجیحات کے تحت یہ طے کرے کہ پہلی ترجیح کیا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے زیادہ اور کہاں دوسروں کو خرچ کرنا ہے. لیکن صدقات اور یہ جو انفاق کا دائرہ ہے یہ صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے. زکوٰۃ تو ایک ظاہر ہے ایک طے شدہ نصاب ہے جس کے تحت آپ دیتے ہیں، لیکن صدقات کا دائرہ اس سے بہت وسیع ہے. اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حالات اگر اس بات کے متقاضی ہوں تو پھر آپ اس کے اندر کوئی ناپ تول سے کام نہیں لیتے. اللہ کو ناپ کے نہیں دیتا، تو اس لیے اگر آپ ناپ تول کے دیں گے تو اللہ بھی آپ کو ناپ تول کے دے گا. جو اللہ کی راہ سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں اللہ بھی ایسے ہی ان. خورشید صاحب، اس میں ایک چیز یہ بھی صدقہ خیرات کی جب بات آتی ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سادات فیملیز کا ہے، جو کہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، جن کی اولاد ہے، وہ صدقہ اور خیرات تو لیتے ہیں. اس کے لیے بھی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے، کر رہی ہے حکومت اس حوالے سے بھی فنڈنگ؟ دیکھیے، میں تو اس معاملے میں تھوڑا اس تفہیم دین سے ذرا مختلف رائے رکھتا ہوں، اور میں ان علماء کی رائے کو درست سمجھتا ہوں کہ جو اس معاملے میں کسی سید اور غیر سید کے درمیان تمیز نہیں کرتے. یہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے اس طرح کے اموال کی تقسیم کا معاملہ کیا تو اس کا ایک حصہ اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے رکھیں. اب صورتحال بہت بد چکی.
جدید ریاست کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شہری اور حکومت کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل نیشن سٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں تبدیل ہو گئی. اب وہ حال باقی نہیں رہی. اسی لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اس طرح کی تمیز دینی میرے نقطہ نظر سے کوئی بہت یعنی اس میں علماء کرام جو ہے وہ ہماری بہتر تھے اختلاف ہوتے ہیں, اور میں ان لوگوں کی رائے کو درست سمجھتا ہوں تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی چیز ہر طرح کی مستحق تک پہنچانی چاہیے. میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن مجید نے جب اس کا ذکر کیا مصارف کا تو اس نے ایڈجیکٹیوز استعمال کیے, یعنی اسماء صفت استعمال کیے ہیں. مسافر, مسکین, غریب, قیدی, یعنی آپ کی دیکھیے نا ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں آپ نے کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور جنس کی تمیز نہیں ہے, رنگ کی تمیز نہیں ہے, مذہب کی بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ آپ غیر مسلموں پر خرچ نہیں کر سکتے. میرے نزدیک یہ بھی تقسیم جو ہے وہ غیر ضروری ہے. زکوٰۃ غیر مسلموں پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے, اور جس میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے جو مصارف بتائے ہیں اس میں اسماء صفت بیان کی. مسافر غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, قیدی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, غریب مسکین غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو تعبیرات دین ہیں اس میں علماء ذرا اختلاف کرتے ہیں, میرا خیال ہے اس پہ غور کرنا چاہیے اور مستحق تک پہنچنا چاہیے. ایک ریاست کے اندر پاکستان ایک قومی ریاست ہے جس کے سارے شہری آئین کی روح سے برابر ہیں. بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جو کچھ آپ نے بتایا ماشاءاللہ. رنیمہ صاحبہ, ہم بچل صاحبہ بیٹھی ہیں, کچھ سوالات. جی بالکل, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کو ریز کیا تھا اور بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے نشاندہی کی تھی کہ واقعی جو سادات حضرات ہیں ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے, کیونکہ نہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہ ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے فرحان ریز کیا ہے. امید کرتے ہیں میرے خیال سے کہ اس سطح پہ علماء کرام سے مشاورت کے ساتھ حکومت کو کچھ بات کرنی چاہیے. جی بالکل. آپ حمیرہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وائرس سے پہلے آپ کی فاؤنڈیشن روشن پاکستان فاؤنڈیشن کو لوگ دل کھول کر عطیات دے رہے تھے, مگر اس وقت جو سچویشن اور کنڈیشن ہے, ضرورت بڑھ گئی ہے اور مسائل بھی بڑھ گئے ہیں, تو کیا آپ کو جو عطیات لوگوں کی طرف سے ملتے تھے اس میں اضافہ ہوا ہے یا کمی کا باعث یہ حالات کی وجہ سے کمی ہو گئی ہے؟ ایکچولی روشن پاکستان فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایجوکیشن بیسڈ آرگنائزیشن ہے. ہم کمیونٹی بیسڈ ماڈل اسکول جو ہے وہ بناتے ہیں اور بچوں کو جو ہے نا ایجوکیشن کے تھرو ہم علاقے کے اور مسئلے مسائل جیسے ویمنز ہیلتھ ایشوز ہیں ان تمام چیزوں کو سالو آؤٹ کرتے ہیں. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا اور ہمارے ہی محلے کے کوئی خواتین نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں, تو ہم نے اس مشن کا آغاز اس طرح سے کیا کہ ہم نے اپنی گھر کی زکوٰۃ سے 50 تھیلے بنوائے اور اپنے علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کیے, اس سوچ سے بالائے تک کہ کل کیا ہوگا. جس دن یہ 50 تھیلے ڈسٹریبیوٹ ہوئے اس کے اگلے دن سے اور آج دن تک الحمدللہ ہم لوگ 8000 فیملیز تک ڈور سٹیپ تک پہنچے ہیں اور ڈسٹریبیوشن دی ہے. تو خلوص نیت ہو اور جذبہ خدمت ہو تو کوئی چیز ختم نہیں ہوتی, بٹ یہ کہ آپ کو پہلا سٹیپ لینا ضروری ہوتا ہے. بالکل سچویشن ایسی ہے کہ اب اور زیادہ وسط سے وسط چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, اور خاص کر جب اب یہ عید ہے جس میں بچوں کو سمجھ نہیں ہے, ان کے عید کے حوالے سے بیمار لوگ ہیں جن کی ادویات کے مسئلے مسائل ہیں, تو کھانے پینے سے ہٹ کر اب اور بھی ضروریات زندگی کی جو ہے وہ چیزیں کھڑی ہوتی جا رہی ہیں, جس کے لیے ہم اپیل کریں گے ان لوگوں سے کہ مخیر حضرات آگے آئیں اور لوگوں تک رسائی کرنے میں جو ہے نا مدد کریں, کیونکہ ہم ایک گاؤں یا ایک علاقے یا ایک محلے تک پہنچتے ہیں تو اگلے محلے کی ضرورت اور دوسری شکل میں بن کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. جی بالکل, واقعی یہ ایک عجیب سی سچویشن اور حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ مخیر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کاروبار چل رہا تھا تو ہم آگے دے رہے تھے, مگر ہر چیز بند ہو گئی ہے تو سب لوگ اپنی اپنی فکر کر رہے ہیں, مگر یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ دوسروں کی فکر کرنی ہے, کیونکہ آنے والے پل میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے کہ لوگوں میں آپ ان کی ضروریات زندگی تقسیم کرتے ہیں, مگر کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ جو لوگ لے جا چکے ہوں اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آ جائیں اور دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہوں, ایسی کسی سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ جی دیکھیں, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دونوں طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بعض اوقات مستحق اور غیر مستحق کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے, بعض اوقات کوئی ایک شخص پہلے لے جاتا ہے اور پھر سے دوبارہ یہ بھی آ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسی بے شمار مثالیں میرے پاس آئیں,
ہم نے ایک شخص کو کھانا پیش کیا, غلطی سے دوبارہ اس کے پاس لے گئے تو اس نے کہا نہیں مجھے میرا حصہ مل چکا ہے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں, کسی اور کو دے دیجیے. یعنی اس مشکل کے وقت میں بھی کردار کے اتنے اعلیٰ نمونے اور اتنی روشن مثالیں اور چمکتے ہوئے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آج کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے, کل آئے گی تو کل دیکھا جائے گا. تو یہ جو مجموعی ہمارے تاثرات ہوتے ہیں, مجموعی ہمارا جو رویہ ہوتا ہے, اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کردار کے روشن نمونے بھی ہوتے ہیں. بہرحال سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو, اور جس طرح ہماری بہن نے اپنی کہانی سنائی کہ ایک قدم اٹھا کر انہوں نے شروع کیا اور پھر ایک قافلہ بن گیا, تو ان تمام لوگوں کو یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ وسائل کم ہوتے ہیں اور ان کو بڑی سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر اس کی تقسیم کرنی چاہیے. تو مختلف سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپس میں کوآرڈینیشن کریں اور اپنے اپنے علاقے اپنے لیے بانٹ لیں, اور پھر جن لوگوں کو آپ دیتے ہیں پیش کرتے ہیں کوئی چیز کھانے کی, تو وہ تھوڑا سا انفارمیشن اور جو ڈیٹا بیس ہے وہ بھی شیئر کر لینا چاہیے. تو لیکن مجموعی طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کسی قسم کے بھی کوئی ہرس, لالچ اور طمع کا ہمیں جو ہے وہ مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا. لوگوں نے تحمل دکھایا ہے, لوگوں نے ایک اعلیٰ کردار اور اپنے ایک ظرف کی جو وسعت ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ ہماری قوم کا یہ جو لمحہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا موسٹ گلوریس مومنٹس ان آور ہسٹری. میں سیلاب بھی دیکھے ہیں, فلڈز بھی, اور اس کے علاوہ زلزلے بھی دیکھے ہیں, اور بھی کئی مشکلات آئی ہیں. ہماری قوم نے جنگیں بھی لڑی ہیں اور دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا ہے. لیکن کرونا جیسے خفیہ دشمن سے جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے اور حکومت کے محدود وسائل میں اپنے وسائل کو شامل کیا ہے, یہ ایک ناقابل یقین مثال ہے. میں انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا ہوں, آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں جس طرح کی دریا دلی اور بھائی چارے کا اور اخوت کا مظاہرہ ہوا وہ بہت کم دیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس جذبے کو سلامت رکھے, اور جس طرح آپ کے پروگرام کا تو نام ہی عزم ہے, استقلال ہے اور استقامت ہے, تو یو آر ریفلیکٹنگ دی ٹرو ایسنس آف آور سوسائٹی, کہ ہماری سوسائٹی کا یہی عملی تصویر ہے. ہم ہر وقت اپنے معاملات کو برا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں صداقت, امانت اور دیانت کم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ کیا تصویر ہے کہ یہ بہن کہتی ہے کہ جی لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ پہلا قدم اٹھانا ہے, پہلی آواز بلند کرنا ہے, پہلا نعرہ اٹھانا ہے, پہلا علم بلند کرنا ہے. تو انہوں نے کیا, اور اس طرح کی مثالیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم نے لاہور میں اور پورے پنجاب میں اور کے پی میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں ہم کام کر رہے ہیں, تو مجھے ایسی خبریں, ایسی تصویریں آتی ہیں کہ لوگوں کے پاس اپنے لیے نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آدھے میں گزارا کر لیں گے. مجھے ایک دوست ملا, انہوں نے ایک تحریک چلائی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کچن کا خرچہ اگر 1 لاکھ روپے ماہانہ ہے خوشحال لوگوں کا, تو ہم اس دفعہ 50,000 روپے کریں گے, اور اگر ہم 50,000 روپے نہیں کریں گے تو ہم اپنے اوپر یہ لازم کریں گے کہ ہم اضافی 50,000 روپے کچھ ایسے لوگوں کو دے دیں جن کے گھر کو جو چولہا ہے وہ سرد ہو گیا ہے. تو انفرادی سطح پر لوگوں نے عجیب تصورات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں, اور ایسی خوبصورت کہانیاں جنم لے رہی ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں چھوٹی سی, یہ آپ حیران ہو جائیں گے. 27 مارچ کو ایک شادی تھی, لڑکا اور لڑکی نے بڑی چاہت سے وہ تاریخ مقرر ہوئی. تو 27 مارچ جب قریب آنے لگی تو ادھر سے یلغار شروع ہو گئی کورونا کی, تو وہ شادی پوسٹ پون ہو گئی. تو وہ کیا ہوا کہ اس دونوں جو لڑکا اور لڑکی تھے, انہوں نے ہنی مون کے لیے جانے کے لیے جو رقم بچا رکھی تھی, انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ تمام کی تمام رقم جو ہے وہ کورونا کے متاثرین میں تقسیم کر دیں گے. جزاک اللہ. اب وہ ہے ایسی مثال کہ شادی پوسٹ پون ہوئی, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شادی چلیں 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد ہوگی تو پھر یہ رقم کام آئے گی. تو انہوں نے ایک اور ہی طرح کی مثال قائم کر دی کہ جی ہمارے پاس جو رقم ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد ان کے رشتہ دار اکٹھے ہوئے, ان کے دوست اکٹھے ہوئے, ان کو اور دوستوں کے عزیز و اقارب اکٹھے ہوئے, اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اس ایک جو جذبہ جو کہتے ہیں اخلاص کی بدولت جو ہے ان کی مشکلیں حل ہونے لگی. تو یہ کتنے خوبصورت چراغ ہے جو قدم قدم پر روشن ہو رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ امتحان میں ڈالا تو اس امتحان کے نتیجے میں ایثار اور قربانی کی ایک نئی کہانیاں اور نئے کردار سامنے آ رہے ہیں. اور یہ جو ایک اور طرح کی تربیت ہو رہی ہے، کالج کے بچے ہیں، یونیورسٹیز کے بچے ہیں، یہ جو کوئی ماسک بنا رہا ہے، کوئی کھانے تقسیم کر رہا ہے، کوئی کسی کے آنسو پہنچ رہا ہے، کوئی کسی کو دلاسا دے رہا ہے، کوئی کسی کی ہمت بڑھا رہا ہے. تو یہ ایک ہماری ایک یونیورسٹی ہم ایک بنانا چاہتے ہیں، ہمارے کالجز ہیں جس میں کوئی 1000 کے قریب طالب علم ہیں. آپ یقین کریں کہ ہر طالب علم نے 5 گھرانوں کو اپنا دوست بنایا. پورے پاکستان کے 150 شہروں میں وہ بچے پڑھتے رہتے. تو وہ اس کا نام انہوں نے رکھا دست مواخات. اس تحریک کا نام انہوں نے دست مواخات رکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5000 گھرانے ہیں، ایک تو ہم نے اس مشکل کے وقت میں ان کو اپنا ساتھی بنایا، اب یہ مستقل ہمارے ساتھی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمر بھر ہمارا ان 5 خاندانوں کے ساتھ جو رشتہ ہے محبت کا وہ قائم رہے گا. اب دیکھیں یہ 5000 گھرانے نہیں ہیں، یہ 30-40 ہزار افراد ہیں اور پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں. اس میں لورا لائی کے بچے ہیں، اس میں نوشہرہ کے بچے ہیں، اس میں راجن پور کے بچے ہیں، اس میں ٹھٹھا اور ادھر جیکب آباد کے بچے ہیں. تو یہ کیسا ایک موقع ملا ایسے لوگوں کو سامنے آنے کا جو ان سنگ ہیروز ہیں. ان کے اندر جو نیکی کا بیج ہے وہ پرورش پا رہا ہے. اور یہ ایسی کہانیوں کو ہمیشہ یہ قوم یاد رکھے گی اور یہ بچوں کے شعور میں نقش ہو جائیں گی کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا تھا. اور نیکی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں لکھی جاتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کی باز گشت جو ہے وہ دیر تک قوم کے کانوں میں گونجتی ہے اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اعتماد بخشتی ہے. اور اسی طرح سے قومیں تیار ہوتی ہیں، اسی طرح سے قومیں جو ہیں وہ عروج کا سفر طے کرتی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ دکھ ہے، جہاں یہ امتحان ہے، وہاں پر یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے، ایک موقع بھی ہے کہ ہم کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے حصے کا جو زائد رزق ہے دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں. اور کیسے وہ جو قرآن پاک میں ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں، تو ان کو بتا دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. تو یہ ایک وہ لمحہ ہے جس میں ہم اپنی ضرورت سے تھوڑا سا زائد کسی ایسے شخص کے پہنچا سکتے ہیں جس کے پاس نہیں ہے، یا جو اس دکھ اور تکلیف کے وقت میں ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا اور وہ منتظر ہے کہ کوئی شخص آئے اور آ کر اس کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے دوست ہو، تم میرے بھائی ہو. تو میں نے تو اس پورے ماحول میں بہت کچھ سیکھا ہے. جی شکریہ. فرحان آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے کہ ہر انسان جس کی NGO نہیں بھی ہے وہ اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. خورشید ندیم صاحب، اسی تناظر میں ایک سوال صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، مال کا صدقہ، جان کا صدقہ. کیا یہ بھی وقت کا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اگر مال نہیں دے رہے کسی کو دولت نہیں دے رہے یا پیسے نہیں دے رہے، اپنا وقت تو کسی کو دے سکتے ہیں، اپنا علم کسی کو دے سکتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ اپنے علم کے مطابق اور اپنی قلم کے مطابق ایک خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، مالی طور پر مدد کر رہے ہیں. اب جس کے پاس قلم نہ ہو اور مال نہ ہو، کیا وہ اپنا وقت اپنی بات سے، اپنی مسکراہٹ سے بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ سادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے. دیکھیے آج کے دور میں تو وقت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی ہے نہیں. پیسہ بھی اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا وقت. جو آدمی وقت کا اظہار کرتا ہے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنی قیمتی چیز لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. وقت کے مصارف بہت سارے ہیں. آپ وقت نکال کے لوگوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، آپ وقت نکال کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ وقت نکال کے ایسے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے شروع کیا اور یہ جو ہماری بہن یہاں آئی ہوئی ہیں انہوں نے شروع کیا. تو NGO کا جو کنسیپٹ ہے یا سول سوسائٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر وقت دینے ہی کا کنسیپٹ. یعنی آپ اپنا وقت رضاکارانہ طور پر ان کاموں کے لیے دیتے ہیں جن میں فلاح انسانیت ہے، جس میں اللہ کے بندوں کی بھلائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو اللہ نے جو چیز دے رکھی ہے، وقت دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، کوئی صلاحیت دے رکھی ہے،
آپ اس صلاحیت کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے جو انسانیت کی فلاح میں ہے. آپ دیکھیے ہمارے فنکار ہیں وہ بہت ساری ایسے تقاریب میں شریک ہوتے ہیں, اس کا معاوضہ نہیں لیتے جو چیریٹی کی بنیاد پر مرکب ہو رہی ہے. جی ریما صاحبہ خود کتنے ایسے کام کر چکی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اثار ہے. اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی, اللہ نے آپ کو معاشرے میں جو مقام دیا, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے. بالکل اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ بس میں لکھتا ہوں, مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ لکھنے کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی. یہ صلاحیت میں کس حد تک اس کے لیے, اس کی رضا کے لیے اور اس کے بندوں کی آسانی کے لیے استعمال کرتا ہوں. میں اس قلم کو استعمال کر کے ان کے درمیان فساد پیدا کرتا ہوں, یا میں ان کی تعلیم کا, ان کے مصارف کے لیے بہتر مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں. اور یہ لکھنے کے لیے بھی آپ کو ایک وقت درکار ہوتا ہے. جی ہاں بالکل, اس لیے وقت تو سب سے قیمتی چیز ہے, اور جو آدمی وقت کا اثار کرتا ہے وہ تو سب سے بڑا اثار کرتا ہے. اور سول سوسائٹی کا تو سارا کنسپٹ اس پہ کھڑا ہے کہ رضاکارانہ طور پر میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, میں اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں لیتا. یعنی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب صبح سے شام تک اسی فکر میں غرقاب رہتے ہیں, لیکن اس کے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتے, کوئی چیز طلب نہیں کرتے. جیسے اللہ کے پیغمبر ہے نا اس کی سب سے اچھی مثال, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا, میرا اجر میرے پروردگار کے پاس ہے. تو جو لوگ انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں, وہ قرآن مجید نے جیسے کہا نا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو گویا اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں, اور اللہ کو جب قرض دیتے ہیں تو اللہ سے بہتر آپ کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ معاملہ کرنے جا رہے ہیں. تو وقت جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو گویا آپ اللہ کو دے رہے ہیں, اور اللہ سے بہتر وقت کا بدلہ دینے والا, وسائل کا بدلہ دینے والا, پیسوں کا بدلہ دینے والا کوئی نہیں. ماشاءاللہ. تو جو لوگ وقت دے رہے ہیں اس وقت, وہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں, اور سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. بہت اچھی کوٹ کی کہ کل علیکم اجرن الا المودۃ فی القربى. کیا خوبصورت بات, اور تینوں شخصیات کی خوبصورت باتوں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ ہم کتنے خوش اور کتنے آسودہ حال ہیں. زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے ہماری وجہ سے کتنے خوش ہیں, اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم کتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, مگر اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.